اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ دین و اسلام کا جو تیسرا رکن ہے وہ ہے اللہ کی کتابوں پر سچے دل سے ایمان رکھنا۔ اس بات پر پکا یقین رکھنا کہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی اور جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تکذیب کرنے والی ہیں اور ان کی محافظ ہیں، یعنی ان پر امین، شاہد اور حاکم ہے۔ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا یعنی جو بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے، 4 کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں دنیا میں، ان پر یقین رکھنا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی 4 کتابیں جو ہیں ان پر سچے دل سے ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، یہ کسی انسان کا نعوذ باللہ لکھا ہوا عمل نہیں، اور اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں کلام فرما رہے ہیں وہ حقیقتاً سچ اور سچ ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن پاک میں فرمائی ہیں وہ ساری باتیں سچی ہیں۔ دوزخ اور جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے وہ بھی سچا ہے۔ اس بات پر یقین رکھنا اور سچے دل سے اس کو قبول کرنا اور سچے دل سے اس پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے قرآن پاک میں ان کاموں سے رک جانا، یہی انسان کا جو ہے اسی سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ انسان اگر قرآن پاک میں پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شراب سے منع کیا ہے یا کسی اور برائی سے منع کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی برائیاں کا ذکر فرمایا ہے، تو انسان اگر وہ کام کرتا ہے تو کہے کہ یہ تو یعنی اس کو ہلکا نہیں لینا اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود ہی فرمایا ہے اور ہر بات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر خود فرمائی ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اور اب اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے سے اب یہ بھی فائدہ بھی ہے اس بات کا، اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عنایت خاص کا علم حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ہر قوم کے لیے کتاب بھیجی ہے جس نے انہیں ہدایت دی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا علم حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر پکا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روشنی بنائی ہے، روشنی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں شفا ہی شفا رکھی ہے، اور یہ ہماری بات نصیب بھی ہے کہ ہم اور کتابوں میں اور چیزوں میں پڑھ چکے ہیں، ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم قرآن کو الماریوں میں سجا دیتے ہیں اور کبھی دل کیا تو کھول لیا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وقت، ہر نماز کے بعد اگر ممکن ہو، اگر نماز کے بعد ممکن نہ ہو تو ہمیں کم سے کم دن میں 1 بار تو قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے
اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہوتا ہے، اور یہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو سکیں۔ اب ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاکوں کو جو ہے وہ لماریوں میں سجا کے رکھ دیا ہے، اور ان کتابوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ جو قرآن پاک ہم نے اپنے گھروں میں بند کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ قرآن پاک بھی ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے، اور قیامت کے دن انہیں قرآن پاک نے ہی تو ہماری سفارش کرنی ہے، اور اسی قرآن پاک کے وسیلے سے تو ہم جنت میں جا سکیں گے، اور وہی قرآن پاک اگر ہم نے پڑھا ہوگا تو وہی تو ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ اور اگر ہم نے قرآن پاک کو کھولا ہی نہ ہوگا، اگر ہم نے نماز پڑھی ہی نہ ہوگی تو پھر ہمارے لیے جنت کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ بے شک ایک مسلمان کے لیے اس بات پر غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ نماز اور قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ہر معاملات سے ضروری۔ ہم دنیا کے معاملات میں تو اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کتابوں میں تو اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز مکمل کرنی ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے کبھی سال میں ایک بار بھی قرآن پاک کو مکمل کیا ہو؟ بلکہ نہیں، ہم دنیا کی باتوں میں مصروف ہو کر یہ وقت گوا رہے ہیں۔ اور ہم میں سے بہت سے بد نصیب لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر قرآن پاک کو کھولا نہیں ہوتا یا پڑھا نہیں ہوتا یا اس کی تعلیم نہیں لی ہوتی، اور اسی طرح غفلت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب رب ہی جانے ان کے ساتھ کیا معاملات ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر زندگی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کیا حکم فرماتے ہیں۔ اور قرآن پاک پڑھنے کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پڑھنے کے لیے بھیجی ہے، نہ کہ الماریوں میں سجانے کے لیے بھیجی ہے۔ اور ہم بیٹیوں کے جہیز میں تو قرآن پاک دے دیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کی کہ بیٹی روز قرآن پاک پڑھا کرو، روز تلاوت کیا کرو، بلکہ یہ ہماری نادانی بھی ہے اور غفلت بھی ہے کہ ہم غفلت میں اور نادانی میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں کبھی یہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہمارے لیے آسمانوں سے بھیجا ہے، ہم اس سے پڑھ کر فائدہ حاصل کریں، بلکہ ہم تو دنیا کی کتابوں میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے سامنے اگر کوئی غضب کی تلاوت بھی کوئی آیت بھی تلاوت کی جائے تو وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہی ہوتی ہیں۔ بیچاری نادانی کی وجہ سے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس میں اپنے غصے کا اظہار کیا ہے یا عذاب کی کوئی آیت نازل کی ہے، بلکہ وہ اپنی نادانی میں یہ سب کر رہی ہوتی ہیں۔ اور کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم قرآن پاک کو کھولیں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک پر مکمل یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر مکمل یقین رکھیں۔ اب وہ دوسری کتابیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا بھی ہمارے لیے دین و اسلام کے رکن میں شامل ہے، اور اس پر ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے، اور قرآن پاک پر بھی ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں بنائے رکھے اور ہم سب پر کرم فرمائے، اور ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔